آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق ایسا تھا کہ ایک صحابی تھے ظاہر، بہت زیادہ خوبصورت بھی نہ تھے، تو اللہ کے نبی پیچھے سے آئے تو اللہ کے نبی نے پیار سے آواز لگائی، ارے ہے کوئی جو اس غلام کو خریدے؟ اے اللہ کے نبی کو میری کوئی قیمت نہیں ملے گی، آج ظاہر کی جگہ میں ہوتا۔ ہمارا مذاق کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی وہ خفیہ باتیں جو دنیا والوں کو معلوم نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سنجیدہ رہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں سنجیدہ رہتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ کی سنجیدگی میں مزاح نہیں تھا، آپ کی سنجیدگی میں مذاق نہیں تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق ایسا تھا کہ آپ کے مذاق میں بھی پیار ہوتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، میرے حبیب آپ اپنے صحابہ کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ ہوتے سخت دل کڑک قسم کے تو یہ صحابہ آپ کے قریب نہ آتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پیارے تھے کہ آپ کے صحابہ یوں سمجھتے تھے ہر ایک کہ میں اسپیشل ہوں، میں اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ قریب ہوں۔ صحابہ نے ایک قصہ آپ کی زندگی کا نقل کیا ہے کہ ایک صحابی تھے ظاہر، یہ دیہاتی تھے اور تھوڑے سے چہرے سے ایسے تھے کہ بہت زیادہ خوبصورت بھی نہ تھے، تو یہ دیہات سے جب آتے تھے تو کچھ سبزی، کچھ ایسی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفے میں لاتے تھے، تو سیدھے سادے سے تھے، دیہات کے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہلکا پھلکا مذاق بھی کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ آئے، بازار میں کھڑے تھے، اپنی کوئی سبزی وغیرہ بیچ رہے تھے، تو اللہ کے نبی پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کے ان کو یوں اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ اب پیچھے سے کوئی آپ کو یوں پکڑے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ پیچھے کون ہے تو انسان تھوڑا سا اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، تو ظاہر رضی اللہ عنہ بھی تھوڑے سے ایسے کسمسا گئے کہ پتہ نہیں کون ہے مجھے چھوڑو، یوں جو پلٹ کے دیکھا ہے سرکار دو جہاں، کائنات کے حسین ترین انسان ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اب ظاہر نے اس کے بعد اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے پیٹھ کو یوں پیچھے اللہ کے نبی کے سینے سے ملنا شروع کر دی کہ یہ برکتیں تو پھر ملنی نہیں ہے، یہ موقع پھر ملنا نہیں ہے، یہ حسین جسم، یہ وہ جسم کہ جس کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اس سے افضل جسم کیا ہوگا؟ تو یوں اپنے جسم کو اللہ کے نبی کے سینے سے ملنے لگے، تو اللہ کے نبی نے پیار سے آواز لگائی، ارے ہے کوئی جو اس غلام کو خریدے؟ ارے دیکھو تو صحیح، بیچنے والا کون؟ وہ جبریل جن کے قدموں میں حاضر ہو، وہ جو نبیوں کے سردار، وہ جو انسانیت کے اعلیٰ ترین امام۔ اب ظاہر کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ اذن لتجدنی کاسدا، یا رسول اللہ آپ جس چیز کو بیچ رہے ہیں وہ بہت ہلکی، بہت سستی، بہت معمولی ہے۔ اے اللہ کے نبی میں تو شکل و صورت سے بھی اعلیٰ نہیں، میں تو دیہاتی بھی ہوں، میں تو غریب بھی ہوں، آپ کو میری کوئی قیمت نہیں ملے گی، اس لیے آپ کا سودا تھوڑا ہلکا ہے۔ بتا اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے حقیر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جو پیار کر رہے ہیں، پیار میں کیا فرما گئے، ہائے ہائے، انک عند اللہ لغال، ظاہر دنیا والوں کی ظاہری نگاہ کو مت دیکھ، اپنے چہرے کی صورت کو مت دیکھ، اپنے دیہاتی پن کو مت دیکھ، یہ مت دیکھ کہ دنیا کی نظر میں تیری قیمت کیا ہے۔ انک عند اللہ لغال، تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔
میرے حبیب کا مذاق بھی ایسا تھا کہ جس نے معمولی ظاہر کو اتنا قیمتی بتا دیا، اتنا قیمتی بنا دیا کہ اہل آسمان کو بھی رشک آیا ہوگا، زمین کو بھی رشک آیا ہوگا، ہر صحابی کو رشک آیا ہوگا کہ کاش آج ظاہر کی جگہ میں ہوتا، کاش آج میرا جسم محمد مصطفیٰ کے جسم سے مس کر رہا ہوتا، کاش اللہ کے نبی آج میرے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ اے ظاہر تو بڑا قیمتی ہے۔ یہ مزاح ہمیں بھی کرنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن اس مذاق میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بے عزت ہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا مذاق کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی عزتیں اڑانی، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کی وہ خفیہ باتیں جو دنیا والوں کو معلوم نہ ہو وہ دنیا والوں کے سامنے لانا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا کر گئے، مذاق کے حدود بتا کر گئے، جن سے مذاق کرتے ہو ان کو عزت دے کر عزت دینا سکھایا، نہ کہ جیسے قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، مذاق میں ایک دوسرے کو عجیب عجیب قسم کے لقب نہ بتاؤ، تو ایسا تو ایسا۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنے مذاق میں بھی، اپنے مزاح میں بھی، اپنے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنے دوستوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کی قدر کو بڑھانا چاہیے، ان کی محبتوں کو بڑھانا چاہیے، نہ کہ ان کی قدر کو گھٹانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔